زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل علیما قدیرا، والصلاة والسلام على حبیبہ سراجا منیرا، وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ إلی یوم القیامۃ کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھیں درود پاک۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں مجھے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے عہد خلافت میں جو فتوحات ہوئی ہیں ان پر مختصراً گفتگو کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میں محبت کا خراج پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدہ سقر، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدہ سقر، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہم عقیدہ اہل سنت رکھنے والے لوگوں کے نزدیک خلیفہ ثانی ہے اور ان کی خلافت اجماعی اور قطعی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات بابرکات ہیں کہ جن کا سلسلہ نسب قبیلہ قریش سے ملتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو قریش کے سربرآوردہ اور بڑے لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ عالم یہ تھا کہ زمانہ جاہلیت میں اگر سفیر بنا کر کسی کو بھیجا جاتا تھا تو قریش اس کے انتخاب کے لیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا کرتے تھے، اور جب قریش اور دیگر قبائل کے درمیان جنگ چھڑتی تھی تب بھی سفیر بنا کر کے حضرت عمر فاروق اعظم کو بھیجا جاتا۔ اگر کوئی ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا یا فخر و مباحات کی بات کرتا تو مقابلے کے لیے حضرت عمر فاروق اعظم کو بھیجا جاتا۔ یہ وہی نفس قدسیہ ہے، وہی پاکیزہ ذات ہے کہ آپ کے اسلام لانے کے بعد 40 کی گنتی مکمل ہو گئی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 11ویں پارے میں ارشاد فرمایا گیا السابقون الاولون، تو اسلام میں سبقت کرنے والے، اسلام میں پہل کرنے والے لوگوں میں سے ایک ہیں۔ یہ وہی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے جنت کی بشارت سنائی ہے، اور یہ وہی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے جن کو سرکار کا خسر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ وہی حضرت عمر فاروق اعظم ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے علماء صحابہ میں اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ متقی صحابہ، سارے صحابہ متقی ہیں، مگر تقوی کا جو منارے کی حیثیت رکھتے ہیں وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کو اگر روایت حدیث کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ نے 539 حدیثیں روایت کی ہیں، اور آپ کی حدیثوں کو
جن حضرات نے روایت کیا صحابہ میں، ان میں ایک نام حضرت عثمان غنی کا آتا ہے، دوسرا حضرت مولائے کائنات کا آتا ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے، ابو ذر غفاری ہے، عمر ابن عبسہ ہے، اور ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ہے، عبداللہ ابن عباس ہے، عبداللہ ابن زبیر ہے، حضرت انس ہے، حضرت ابو ہریرہ ہے، عمرو ابن عاص ہے، ابو موسیٰ اشعری ہے، حضرت براء ابن عازم ہے، ابو سعید الخدری ہے، اور بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت عمر فاروق اعظم کی حدیثوں کو روایت کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تو امام ترمذی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے ایک روایت لی ہے کہ آپ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی دعا ہے جو بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم اعز الاسلام بأحب حازین الرجلین الیکا بعمر بن الخطاب او بأبی جہل بن ہشام۔ فرمایا پاک پروردگار اسلام کو سربلندی عطا فرما، اسلام کو ترقی عطا فرما، اسلام کو بلندی عطا فرما، اسلام کو عزت و وقار عطا فرما۔ ان دو مردوں میں سے، ان دو لوگوں میں سے تیری بارگاہ میں جو سب سے زیادہ محبوب ہو، ان میں پہلے کا نام عمر بن خطاب ہے، دوسرے کا نام ابو جہل بن ہشام ہے۔ آپ جانتے ہیں ابو جہل کا مقدر اسلام نہ بن سکا، قرآن نے کہہ دیا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، مگر حضرت عمر فاروق اعظم نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ اسلام قبول کرنے کی داستان بھی بڑی عجیب ہے، تاریخ میں مختلف واقعات ملتے ہیں، مگر آئیے میں آپ کو ایک الگ واقعہ سنا دیتا ہوں جو عام طور سے بیان نہیں کیا جاتا۔ حضرت امام ابن ابی شیبہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کا آغاز یہ ہوا۔ وہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم ضرب اختی المخاض لیلہ، ایک رات میری بہن کو درد سے یعنی پیدائش کا درد اٹھا، میں خانہ کعبہ سے فرماتے ہیں کہ میں گھر سے نکلا، اور اپنے گھر سے نکلنے کے بعد میں چونکہ خانہ کعبہ تو جاہلوں کے درمیان بھی عزت و وقار والا تھا، زمانے جاہلیت میں بھی لوگ وہاں دعائیں کرتے تھے، کافر بھی آ کر اس کا طواف کیا کرتے تھے۔ رسول کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں فدخلت فی استار الکعبہ، جب میں نے دیکھا کہ میری بہن کو بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، درد سے ستا رہا ہے، تو میں خانہ کعبہ کے غلافوں میں چپٹ کر اے خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا۔ اتنے میں سرکار تشریف لے آئے۔ جب آقا علیہ السلام آئے نا تو آپ نے اپنا دہنے مبارک حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آگے بڑھایا، پھر اس کے بعد آپ نے جتنی دیر چاہی نماز پڑھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں سرکار جانے لگے۔ جب سرکار علیہ السلام اس دن آئے تھے تو میں نے ایسی بات سرکار سے سنی، اس جیسی بات کبھی میں نے نہیں سنی تھی۔ سرکار جب نکلے نا تو میں بھی آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ تب میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا من ھذا، یہ آنے والا کون ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے میں نے کہا میں عمر ہوں۔ تب میرے نبی نے ارشاد فرمایا یا عمر ما تدعونی لا لیلا ولا نہارا، کیا بات ہے عمر تم ہمارے پیچھے ہی لگے رہتے ہو، نہ دن میں ہمیں چھوڑتے ہو نہ رات میں ہمیں چھوڑتے ہو۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا دل نرم پڑ جاتا ہے، کہتے فخشیت ان یدعو علی، مجھے یہ ڈر ہوا کہ مصطفیٰ کہیں میرے خلاف بد دعا نہ کر دے، جس کی وجہ سے میں ہلاک ہو جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر جانتے تھے نبی کی زبان سے جو دعا نکلتی ہے اللہ اس کو کبھی رد نہیں کیا کرتا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں جب مجھے یہ اندیشہ ہوا تو میری زبان پر برجستہ یہ کلمہ جاری ہو گیا اور میں نے اسلام قبول کرتے ہوئے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ تب میرے نبی نے ارشاد فرمایا یا عمر اسرہ، اے عمر تم اپنے اسلام کو چھپانا، اس کے اسلام کو ظاہر مت کرنا۔ تب حضرت عمر فاروق اعظم نے ادب سرکار کی بارگاہ میں عرض کی تھی لا والذی بعثک بالحق لاعلننہ کما اعلنت الشرک، نہیں سرکار مجھے اپنے رب کی قسم جس طرح میں شرک کو
لوگوں کے سامنے علل اعلانیہ ظاہر کرنے والا تھا، آج جب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے الحمدللہ آپ کے صدقے میں سطوت میرے دل میں ہے، غلبہ میرے دل میں ہے اسلام کا، اور میرے اندر خوف بالکل نہیں ہے۔ تو جس طرح کل تک میں شرک کا اظہار کرتا تھا، آج میں اسلام کا بھی اظہار کر کے رہوں گا۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی لیے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی اچھی بات کہی۔ آپ کے مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کہا تھا کانا اسلام عمر فتح وکان ہجرتہ نصرہ وکانت امامتہ رحمہ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا نَسْتَطِيعُ أَن نُصَلِّيَ إِلَى الْبَيْتِ حَتَّى أَسْلَمَ عُمَرُ فَلَمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ قَاتَلَهُمْ حَتَّى تَرَكُونَا فَصَلَّيْنَا۔ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنا، ان کا ہجرت کرنا یہ مسلمانوں کے لیے مدد کا سبب بنا، ان کا امام بننا خلافت یہ امت کے لیے رحمت ثابت ہوا۔ فرمایا ہماری اتنی مجال نہیں تھی کہ ہم خانہ کعبہ کے گرد کھلم کھلا نماز پڑھ لیں، لیکن جب عمر نے اسلام قبول کر لیا تو پھر اسلام لانے کے بعد حضرت عمر نے کفار سے جنگ کی اور ہم سے کہا تم علل اعلان نماز پڑھو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں جو میرے نبی علیہ السلام کے ساتھ ساری جنگوں میں شریک ہوئے۔ جنگ بدر کا وہ درد بھرا واقعہ، اس میں جو صحابہ اکرام ڈٹ کر سرکار علیہ السلام کے لیے ڈھال بنے تھے، ان میں میرے حضرت عمر فاروق اعظم بھی شامل۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ اکرام نے اپنی اپنی محبتیں اور خراج پیش کیے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں تو ان کا جملہ سنیے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے کہا تھا، آپ نے فرمایا ما علی ظہر الارض رجل احب الی من عمر، روئے زمین پر میرے سامنے میری ظاہری زندگی میں کوئی ایسا بندہ آج تک نہیں آیا کہ جو مجھے عمر سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے مجلس حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے نامزد خلیفہ ہیں۔ جب آپ نے خلیفہ مقرر کر دیا تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر سے مرد وصال میں پوچھا گیا، اے ابو بکر ذرا یہ تو بتائیں، آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا ہے، آپ رب کی بارگاہ میں جواب کیا دیں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے کہا تھا میں خدا کی بارگاہ میں عرض کروں گا وَلَّيْتُ عَلَيْهِمْ خَيْرَهُمْ، میں نے مصطفیٰ کے صحابہ کا خلیفہ ایسے شخص کو مقرر کیا ہے جو ان میں سب سے بہتر ہے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے اذا ذکر الصالحون فحی علی بعمر، جب نیکوں کا ذکر کیا جائے تو عمر کا بھی ذکر کیا کرو۔ ما کننا نبعد ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، فرمایا ہم اس بات کو اپنے زمانے میں حیرت انگیز اور تعجب خیز نہیں سمجھتے تھے کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی زبان پر سکینہ بولتا ہے۔ سکینہ کا معنی فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، تو معنی ہوگا فرشتہ بولتا ہے۔ اب آپ کہیں گے فرشتے کیسے بولا کرتے ہیں؟ تو ہم کہیں گے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر اللہ تعالی حق جاری فرما دیا کرتا اور وہی بات ملائے اعلیٰ کی طرف سے ان کو پیش کی جاتی، دل میں ڈالی جاتی۔ اسی لیے تو امام طبرانی نے اوسط میں ابو سعید الخدری کے حوالے سے عرض کیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی وان اللہ باہ بالناس عشیۃ یوم عرفہ عامہ وباہ بعمر خاصہ وانہ لم یبعث اللہ نبیا الا کان فی امتہ محدث وان یکن فی امتی منہم احد فہو عمر قالوا یا رسول اللہ کیف محدث قال تتکلم الملائکۃ علی لسانہ۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے امام طبرانی کے حوالے سے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں ذکر کیا، اور آپ کے اضافہ علم کے لیے بتا دوں میں جو گفتگو کر رہا ہوں
یہ تاریخ الخلفاء کے حوالے سے کر رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مولانا احمد رضا خان کے حوالے سے گفتگو کی ہے. نہیں، میں نے علامہ جلال الدین سیوطی جو 9ویں صدی کے مجدد ہے اور مسلک اور مذہب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ شافعی المسلک ہے، ہم حنبلی ہے، ہم جو ہے الحمدللہ حنفی ہے. تو اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں تاکہ حجت ان کے لیے بن سکے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار نے ارشاد فرمایا، جس نے عمر سے دشمنی کی ہے اس نے مجھ سے دشمنی کی ہے، جس نے عمر سے پیار کیا ہے اس نے مجھ سے پیار کیا ہے. اور فرمایا عرفہ کی رات اللہ تعالیٰ نے فخر فرمایا تھا لوگوں پر، لوگوں کی وجہ سے، عام طور پر لوگوں کی وجہ سے عرفے کی رات فخر کیا، مگر عمر وہ ہے جس پر میرے رب نے بھی فخر کا اظہار فرمایا ہے. اور سنو، فرمایا ہر نبی کی امت میں محدث ہوتا تھا، اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ عمر ہے. صحابہ اکرام نے عرض کی حضور محدث کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا تتکلم الملائکۃ علی لسانی، محدث وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر فرشتے بات کیا کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم کی زبان پر بات ملائے اعلیٰ سے ڈال دی جاتی تھی دل میں اور وہ زبان سے اظہار کر دیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ بہت ساری آیات مبارکہ حضرت عمر فاروق اعظم نے کچھ کہا، رب کو پسند آیا، اللہ نے اس کو حکم نازل فرما دیا، اس کا حکم نازل فرما دیا. حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں بہت ساری جنگیں جیتی گئیں، بہت سارے ممالک کو فتح کیا گیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب خلافت پر بیٹھے تو وہ 13 ہجری کی بات، جمادی الاخرہ 13 ہجری کو آپ بیٹھے تھے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ایک کام تو یہ ہوا کہ ان کو دفن کیا گیا اور ادھر حضرت عمر کو خلیفہ مقرر کر لیا گیا. ایک سال گزرا، جب 14 ہجری آئی تو شہر دمشق کو فتح کر لیا گیا، مقام حمص کو، بعلا بک کو، بصرہ کو، ابلا کو. اور فرماتے ہیں لوگ، مورخین نے لکھا ہے یہ 14 ہجری ہی کی بات ہے کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم نے نماز تراویح کی کا باجماعت اہتمام کیا. 15 ہجری جب آئی تو شہر اردن کو فتح کیا گیا. اسی میں جنگ یرموک بھی واقع ہوئی اور جنگ قادسیہ بھی واقع ہوئی. ابن جریر فرماتے ہیں، جبکہ ایک روایت کچھ الگ ہے، مگر ابن جریر کے مطابق 15 ہجری ہی میں ملک مصر کو بھی فتح کیا گیا. 16 ہجری جب آتی ہے تو اہواز کو فتح کیا گیا، مدائن کو فتح کیا گیا. اور اسی مدائن اور اہواز میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کسرا کے محل کے اندر نماز جمعہ کو قائم کیا. یہ پہلا جمعہ تھا جو عراق میں اجتماعی طور پر ادا کیا گیا. اسی 15 ہجری میں واقعہ جلولہ بھی ہے، اور اسی 15 ہجری کے اندر یزدجر ابن کسرا اس کو شکست ہوئی، وہ مقام ری کی طرف پلٹ کر چلا گیا. 16 ہجری ہی میں تکرید کو فتح کیا گیا. اور یہ وہی ہجری ہے جس میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا اور مشہور خطبہ مقام جابیہ میں دیا تھا. اسی میں قنسرین کو فتح کیا گیا، حلب کو فتح کیا گیا، انطاکیہ کو فتح کیا گیا، منبج کو فتح کیا گیا، سروج کو فتح کیا گیا، قریقسیہ کو فتح کیا گیا. اور جب 17 ہجری آئی تو حضرت عمر فاروق اعظم نے مسجد نبوی میں اضافہ کرایا. اور اسی میں قحط سالی جب پڑ گئی تھی مدینہ شریف میں، جس کو عام الرمادہ کہا جاتا ہے، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے لوگوں کے لیے حضرت عباس ابن عبد المطلب سرکار کے سگے چچا کا حوالہ دے کر اور ان کے وسیلے سے دعا کی تھی. اللہ نے باران رحمت کا نزول فرما دیا. 18 ہجری جب آئی تو جند یسابور کو فتح کیا گیا، حلوان کو فتح کیا گیا، رہا کو فتح کیا گیا، سمیسات کو فتح کیا گیا، حران کو فتح کیا گیا، نصیبین کو فتح کیا گیا، مقام موصل کو فتح کیا گیا، اور اس کے ارد گرد جو بستیاں تھی ان کو فتح کر لیا گیا. 19ویں ہجری کے اندر قیصاریہ کو فتح کیا گیا. 20ویں ہجری میں ایک روایت کے مطابق شہر ملک مصر کو فتح کیا گیا اور پورا مصر فتح کر لیا گیا تھا، صرف اسکندریہ رہ گیا تھا.
علی ابن ربا فرماتے ہیں پورے مغرب کو فتح کر لیا گیا، اور یہ وہی سن ہے جس میں قیصر روم کا بادشاہ ہلاک ہوا تھا، اور فرمایا جب 21ویں ہجری آئی تو اسکندریہ بھی فتح ہو گیا، نہاوند بھی فتح ہو گیا، اور جب 22 ہجری آئی تو آذربائیجان کو فتح کیا گیا، دینور کو فتح کیا گیا، ماسبزان کو فتح کیا گیا، حمزان کو فتح کیا گیا، طرابلس کو فتح کیا گیا، ری کو فتح کیا گیا، اور 23ویں ہجری جب آتی ہے تو اسی کے اخیر میں حضرت عمر فاروق اعظم کا وصال ہوا تھا۔ وصال کرنے سے پہلے آپ نے کرمان کو فتح کیا تھا، سجستان کو فتح کیا تھا، مکران کو فتح کیا تھا، اصبہان کو فتح کیا تھا۔ یہ وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی خلافت میں اللہ رب العزت نے اسلام کے دائرے کو اتنا وسیع کر دیا، یہ آپ کے روب و دبدبے کا مقام تھا۔ یہ وہ عمر فاروق اعظم ہیں جن کو دیکھ کر کے شیطان راستہ بدل دیا کرتا تھا، تو دنیا کا انسان کیسے راستہ نہیں بدلے گا؟ یہ وہی ہیں چونکہ سرکار نے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بی جہل۔ سرکار علیہ السلام نے دعا کی تھی مولا ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو غلبہ دے، تو آقا کریم کی دعا قبول ہوئی نا۔ اور غلبہ کیسے ملا کہ بے شمار ممالک کو، بہت سارے ممالک کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتح کیا گیا، وہاں اسلامی سلطنت قائم کر دی گئی، وہاں اسلام کا پرچم بلند ہو گیا، اور ایسا پرچم بلند ہوا کہ آج بھی مسلمانوں کی جماعت وہاں پائی جاتی ہے۔ غلبہ اسلام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے حاصل ہوا، سرکار کی دعا قبول ہوئی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔